یہ کوئی عام شام نہیں تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، سڑکیں تپتی ہوئی سانس لے رہی تھیں اور برازیلیا کی مصروف شاہراہ پر زندگی اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مگر اچانک ایک ایسا وجود نمودار ہوا جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا۔ ننگے پاؤں، پرانے بوسیدہ کپڑوں میں، پسینے میں بھیگی وہ لڑکی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ نہ اسے معلوم تھا کہاں جانا ہے، نہ یہ کہ کیوں دوڑ رہی ہے۔ بس دل میں ایک بے چین پکار تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی تلیاں جلتی سڑک سے سرخ ہو چکی تھیں، مگر درد جیسے اس کے جسم کا حصہ ہی نہ ہو۔ وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اونچی عمارتیں، چیختی گاڑیاں، انسانوں کے چہرے، شور، دھواں، رفتار، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ خوفناک بھی اور حیران کن بھی یہ مونا تھی، اور وہ پہلی بار سمندر سے باہر آئی تھی۔ اچانک فضا بدل گئی۔ 3 گاڑیاں ہوا سے باتیں کرتی اس کی طرف ٹپکیں۔ 2 سیاہ، 1 سفید۔ فائرنگ کی آواز نے سڑک کو چیر دیا۔ مونا کے قدم وہیں جم گئے، آنکھیں پھیل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ انسان اپنی جانوں سے کھیل رہے تھے۔ سفید گاڑی کے اندر بیٹھا شخص غیر معمولی سکون کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کوئی کھیل ہو۔ یہ تھا براک اسماعیل گوری خان، وہ شخص جس کے نام سے بزنس کی دنیا لرزتی تھی اور دشمن سایوں میں چھپتے تھے۔ ایک زوردار جھٹکا، ایک فائر اور مونا کی دنیا گھوم گئی۔ براک جھکا ہی تھا کہ ایک نرم مگر طاقتور وجود اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ بریک چرچرا اٹھی، گاڑی رک گئی۔ کیا تھا یہ؟ براک کی آواز میں سختی تھی۔ وہ باہر نکلا اور جو دیکھا اس نے اسے چونکا دیا۔ سڑک پر ایک لڑکی پڑی تھی، نہ خون، نہ شدید زخم، مگر ایسی ٹکر کے بعد زندہ ہونا ناممکن تھا۔ مونا آدھی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، وہ آنکھیں نیلیوں گہرے سمندر جیسی، خاموش مگر چیختی ہوئی۔ ایک گارڈ آگے بڑھا۔ سر، ہم ہسپتال نہیں۔ براک کی آواز حتمی تھی۔ اس نے مونا کو بازو میں اٹھایا اور کہا، براک اسماعیل گوری کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ سفید گاڑی دور جا چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک نیا راز بھی۔ گھر پہنچ کر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معجزہ ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا۔ کوئی چوٹ نہیں؟ براک نے سر ہلایا۔ اسے صرف ایک فکر تھی، ٹینڈر اور سرینا احساسات۔ وہ لفظ اس کے لغت میں نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ مونا کو دیکھنے گیا۔ لمبے بال، 2 دھائیاں رنگت اور ایک عجیب سی چمک، جیسے وہ روشنی اپنے اندر سمیٹے ہو۔ براک نے خود کو سخت رکھا، لیکن دل نے پہلی بار سرکشی کی۔ رات کے سناٹے میں مونا کے ہونٹ ہلے۔ بہن، میں آ گئی ہوں۔ اور سمندر دور کہیں بے چین ہو اٹھا۔ رات کے پچھلے پہر جب بنگلے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور ہر کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، تب مونا کے وجود میں ہلچل شروع ہوئی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، مگر اس کی روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ ہر طرف پانی تھا، گہرا، سایہ، بے کنارہ سمندر۔ لہریں چیخ رہی تھیں، جیسے کسی مظلوم کی فریاد ہو۔ اچانک ایک غار نمودار ہوا جس کے دہانے پر عجیب نشانات کندہ تھے، قدیم زبان میں جل پریوں کی مہر۔ اور غار کے اندر ایک لڑکی، بالکل مونا جیسی، مگر آنکھوں میں خوف، چہرے پر زخم اور جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ مونا، آواز کمزور تھی مگر درد سے بھری، تم آ گئی ہو نا؟ وہ لاکٹ، تم نے لاکٹ بچا لیا؟ مونا نے آگے بڑھنا چاہا، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں گرے ہوں۔ میں بے بس ہوں، مونا چیخ اٹھی، میرے پاس لاکٹ نہیں۔ اچانک غار لرزنے لگا، پانی سرخ ہونے لگا اور ایک شفاف قہقہ گونج اٹھا، جل پری کے آنسو ہی ہماری طاقت ہیں۔ مونا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، سانس پھولی ہوئی، ماتھا پسینے میں بھیگا، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ بہن، اس کے دل لبوں سے بے آواز چیخ نکلی۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی، مگر ایک حقیقت اسے اندر تک ہلا گئی۔ وہ اپنی طاقتوں سے محروم تھی، نہ سانس میں وہ تازگی، نہ آنکھوں میں وہ چمک، نہ دل میں وہ طاقت، اور سب سے بڑھ کر اس کا لاکٹ غائب تھا۔ مونا کا گلا خشک ہونے لگا، جیسے روح سوکھ رہی ہو۔ وہ بستر سے اتری، لڑکھڑاتے قدم کمرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ جیسے اس کی نظر پانی کے جگ پر پڑی تو آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے جگ اٹھایا، چھن ایک گلدان نیچے گرا، شور گونجا اور پھول بکھر گئے۔ براک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور سیدھا مونا کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آواز سخت تھی مگر آنکھوں میں حیرت۔ مونا نے کچھ نہ سنا نہ سمجھا، بس پانی کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس میں ڈال کر پیو، براک نے غصے سے کہا، مگر جب اس کی نظر مونا کی آنکھوں پر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا۔ نیلے رنگ کی آنکھیں، بالکل شفاف پانی جیسی، گہری، پر اسرار، جیسے اس میں کوئی دنیا چھپی ہو۔ براک چند لمحوں کے لیے اپنا ہوش بھول گیا۔ مونا نے اچانک براک کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمس نرم تھا مگر طاقتور۔ براک چونک گیا۔
یہ کیا حرکت ہے؟ مونا خاموش رہی، آنکھیں بند کی اور اس کی سانس براق کے وجود سے جڑنے لگے۔ یہ انسانوں کی زبان تھی اور مونا اسے سیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لفظ، معنی اور لہجہ اس کے ذہن میں اترنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول لیں۔ مجھے تمہاری زبان سیکھنی تھی۔ براق ساکت رہ گیا۔ تم اردو بول رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مونا نے آہستہ سے کہا۔ اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے۔ براق نے دل میں سوچا شاید دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ وہ باہر گیا، ڈاکٹر کو فون کیا اور واپس آ کر خاموشی سے مونا کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی جتنی حسین تھی اتنی ہی پراسرار۔ کچھ دیر بعد مونا نے دھیرے سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ براق نے چونک کر دیکھا۔ کیا کھاؤ گی؟ مونا نے نظریں جھکا لی۔ مچھلی۔ براق ہنس پڑا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے جو آپ دیں، مونا نے آہستہ کہا۔ اچانک مونا، مجھے لے جاؤ، وہ ہمیں رلا کر طاقت لیتے ہیں۔ مونا نے سر تھام لیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لاکٹ کے بغیر وہ ان آوازوں کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ براق بے اختیار آگے بڑھا اور مونا کو تھام لیا۔ اس لمحے وہ بزنس مین نہیں تھا، نہ سخت دل انسان، بس ایک آدمی تھا جس کی باہوں میں ایک بے بس لڑکی تھی۔ اس نے مونا کو بستر پر لٹایا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور کیوں میری زندگی میں آئی ہے؟ دور کہیں ایک زیر زمین لیبارٹری میں وہ رو کیوں رہی تھی؟ ایک شفاف آواز گونجی، جب تک جل پری روئے گی نہیں ہماری ریسرچ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا ڈاکٹر ڈسٹریویا اور اس کا مقصد ہمیشہ زندہ رہنا۔ رات گزر چکی تھی مگر براق کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ بند، فون خاموش اور نظریں بار بار مونا کے چہرے پر جا ٹھہرتی تھیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو حادثے کے وقت اسے دیکھ رہی تھیں اور اب بھی کچھ کہہ رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ مونا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلا احساس پیاس، دوسرا دل میں گھبراہٹ اور تیسرا وہی خالی پن جہاں لاکٹ ہوا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ بڑا تھا، صاف، مہنگا اور اجنبی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ براق چونکا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہوش میں ہو؟ اس کی آواز میں سختی کم، فکر زیادہ تھی۔ مونا نے اسے دیکھا، اب اس کی بات واضح سنائی دے رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ براق حیران رہ گیا۔ کل تم ایک لفظ ٹھیک سے نہیں بول پا رہی تھی۔ مونا نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے وقت چاہیے تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی مگر مجبوری میں۔ براق نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم کہاں سے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر مونا بولی، میں سمندر کے قریب۔ براق نے بات کاٹ دی۔ کون سا سمندر؟ مونا خاموش ہو گئی۔ مونا کے ہاتھ بار بار اپنے گلے کی طرف جا رہے تھے۔ براق نے یہ حرکت نوٹ کی۔ کچھ کھو گیا ہے؟ مونا کے ہونٹ کپکپائے۔ میرا لاکٹ؟ کیسا لاکٹ؟ نیلے پتھر کا، بہت ضروری ہے میرے لیے۔ براق نے فوراً فون اٹھایا۔ حادثے والی جگہ چیک کرو، جو بھی ملا ہو فوراً رپورٹ کرو۔ یہ پہلی بار تھا کہ براق نے کسی کے لیے اتنی سنجیدگی دکھائی۔ مونا بستر پر بیٹھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت تھا مگر ٹوٹا ہوا بھی۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں کیا؟ مونا نے ہمت کر کے پوچھا۔ براق چونکا، پھر بولا، زندگی نے مسکرانے کا موقع نہیں دیا اور پھر بغیر دیکھے اس نے وہ کہہ دیا جو کسی نے نہ کہا تھا۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں نہیں مرے تھے۔ مونا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ قتل تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مونا نے کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے اپنا ہاتھ براق کی طرف بڑھایا۔ اس بار وہ زبان سیکھنے کے لیے نہیں تھا، وہ درد محسوس کرنے کے لیے تھا۔ براق نے ہاتھ پیچھے نہ کیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جہاں دو زخمی روحیں خاموشی میں ایک دوسرے کو سمجھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ڈسٹریویا لیبارٹری میں کھڑا غصے سے چیخ رہا تھا، وہ زمین پر ہے، اسے ڈھونڈو۔ وہ لاکٹ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے ایک سکرین پر برازیلیا کا نقشہ جگمگا رہا تھا۔ ایک پوائنٹ سرخ ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر خاموشی کے پیچھے کئی طوفان پل رہے تھے۔ مونا بستر پر بیٹھی تھی اور براق کھڑکی کے پاس کھڑا باہر پھیلے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ برازیلیا روشنیوں کا شہر مگر اندھیروں سے بھرا ہوا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، گارڈ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حادثے کی جگہ سے یہ ملا ہے۔ براق نے پلٹ کر دیکھا، ایک چھوٹا سا نیلے پتھر کا لاکٹ جو روشنی میں عجیب سی چمک بکھیر رہا تھا۔ مونا کی سانس رک گئی۔ وہ لاکٹ اس کی روح تھا۔ جیسے ہی براق نے لاکٹ مونا کی طرف بڑھایا، لاکٹ نے ہلکی سی روشنی خارج کی۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ مونا نے لاکٹ کو تھاما اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سرد لہر کمرے میں دوڑ گئی۔ مونا کے بال ہوا میں لہرانے لگے اور اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ میں بدل گئیں۔ براق پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ مونا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اب وہ کمزور نہیں تھی۔ میں مکمل نہیں ہوں، اس نے کہا، مگر اب بے بس بھی نہیں۔ براق نے سخت لہجے میں کہا، اب تم سچ بتاؤ۔ مونا نے لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں انسان نہیں ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں جل پری ہوں اور میری بہن قید ہے۔ براق ہنسا نہیں، چیخا نہیں، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر یہ مذاق ہے تو یہ دیکھیں۔ مونا نے ہاتھ اٹھائے اور کمرے میں رکھا پانی خود بخود ہوا میں اٹھ گیا۔ براق کی آنکھیں پھیل گئی۔ اچانک کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سیاہ لباس میں ملبوس 4 آدمی کمرے میں کود پڑے۔ لاکٹ دے دو، ایک نے چیخ کر کہا۔ براق نے فوراً گن نکالی۔ گولیوں کی آوازیں، شیشوں کی کرچیاں اور چیخیں
مونا نے آنکھیں بند کی اور زمین پر ہاتھ رکھا۔ فرش پر پانی کی لہریں ابھری اور حملہ ور دیوار سے جا ٹکرائے۔ ایک گولی براق کے بازو کو چھو کر گزری۔ خون بہنے لگا۔ براق! مونا چیخی۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے لیے ڈر گئی تھی۔ مونا نے اپنا ہاتھ براق کے زخم پر رکھا۔ پانی کی روشنی زخم پر جذب ہوئی اور خون رک گیا۔ براق نے اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور کچھ اور بھی اعتماد۔ حملہ وروں میں سے ایک ہانپتے ہوئے بولا، ڈاکٹر ڈی سیلویا، وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور وہ مر گیا۔ مونا کانپ گئی۔ وہی میری بہن کا قیدی ہے۔ براق نے گن نیچے رکھی اور مونا کی طرف دیکھا۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ جو میرے والدین کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی ہوگا۔ مونا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ اتحاد کے تھے۔ بنگلے میں سناٹا تھا مگر وہ خاموشی نہیں تھی، وہ سکون دیتی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ مونا براق کے زخم کو دیکھ رہی تھی جو اب بھر چکا تھا، مگر اس کے دل میں جو چوٹ لگی تھی وہ ابھی تازہ تھی۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، مونا نے دھیمی آواز میں کہا، مگر سننے کا حوصلہ چاہیے۔ براق نے سر ہلایا۔ میں سن رہا ہوں۔ مونا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں دور سمندر کی ہلکی سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ صدیوں پہلے انسان اور جل پریاں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ ہم نے تمہیں سمندروں کا علم دیا اور تم نے ہمیں زمین کی حفاظت کا وعدہ۔ مونا کی آواز بھر گئی۔ مگر پھر انسانوں میں لالچ جاگ گیا۔ ہماری آنکھوں کے آنسو ہماری طاقت ہیں اور کچھ انسان ہمیں قید کر کے ہماری طاقت چرا لیتے ہیں۔ براق کا جبڑا سخت ہو گیا۔ ڈاکٹر ڈی سیلویا، اس نے آہستہ کہا۔ مونا نے سر ہلایا۔ وہ صرف ایک نہیں ہے، وہ ایک سوچ ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر براق بول پڑا، میرے ماں باپ، وہ بھی اسی لالچ کا شکار ہوئے تھے۔ مونا چونک گئی۔ میرے والد ایک ڈاکٹر تھے، وہ انسانی عمر بڑھانے کے خلاف تھے۔ اور اسی وجہ سے اس کی آواز کانپ گئی۔ انہیں مار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ براق کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مونا آہستہ سے براق کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم اکیلے نہیں ہو، اس نے کہا۔ وہ لمس کوئی جادو نہیں تھا مگر اس نے براق کے اندر کچھ ٹوٹا ہوا جوڑ دیا۔ ایک اندھیرے غار میں مونا کی بہن زنجیروں میں جکڑی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں مضبوط ہوں، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ مونا آئے گی۔ ڈاکٹر ڈی سیلویا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رو۔ تمہارے آنسو میری زندگی ہیں۔ براق نے میز پر نقشہ پھیلا دیا۔ میری طاقت پیسے اور اثر و رسوخ میں ہے، تمہاری طاقت سمندر میں۔ ہم دونوں مل کر اسے ختم کریں گے۔ مونا نے لاکٹ کو تھاما۔ وہ روشنی دینے لگا، مگر اس کے لیے مجھے ایک قربانی دینی ہوگی۔ براق چونکا۔ کیسی قربانی؟ مونا نے نظریں جھکا لی۔ مجھے سمندر میں واپس جانا ہوگا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ براق کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اور میں؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ مونا نے پہلی بار اسے آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم وہ وجہ ہو جس نے مجھے انسانوں پر دوبارہ یقین کرنا سکھایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر مسکراہٹ بھی۔ رات گہری ہو گئی۔ مونا اکیلی پول کے کنارے کھڑی تھی۔ پانی ہلکا سا چمک رہا تھا جیسے اسے بلا رہا ہو۔ براق دور سے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی، اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر چاند ادھورا تھا، جیسے کسی نے اسے بھی ٹوٹنے سے پہلے روک لیا ہو۔ مونا سمندر کے کنارے کھڑی تھی۔ لہریں اس کے قدموں کو چھو رہی تھیں اور پانی اسے پہچان رہا تھا۔ جیسے ہی مونا نے پانی میں قدم رکھا اس کا وجود بدلنے لگا۔ ٹانگیں چمکتی ہوئی دم میں بدل گئیں، بال اور بھی روشن ہو گئے اور آنکھوں میں سمندر کی گہرائی اتر آئی۔ یہ وہ تھی جو وہ ہمیشہ سے تھی، جل پری، دور چھپی ہوئی جگہ سے۔ براق یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا چیخ کر کہے مت جاؤ، مگر لفظ حلق میں اٹک گئے۔ سمندر کے نیچے روشنیوں کا شہر تھا جہاں شیشے جیسے محل اور نیلگیوں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ جل پریوں کی ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ تم نے زمین پر جا کر قانون توڑا ہے مونا۔ مونا نے سر جھکا لیا۔ مگر تم نے ایک انسان پر بھروسہ کیا؟ ملکہ کی آواز میں نرمی تھی مگر درد بھی۔ تمہاری بہن کو آزاد کرانے کے لیے۔ ملکہ بولی، تمہیں اپنی طاقت کا آدھا حصہ چھوڑنا ہوگا۔ مونا نے بغیر ہچکچاتے کہا، قبول ہے۔ اگر ایک روشنی اٹھی اور مونا کا لاکٹ مدھم ہو گیا۔ اسی لمحے زمین پر براق ایک خفیہ فائل کھول رہا تھا۔ ڈاکٹر ڈی سیلویا کی لیبارٹری سکرین پر تھی۔ میں اکیلا نہیں لڑوں گا، اس نے خود سے کہا، میں تمہیں بچاؤں گا مونا۔ غار میں زنجیروں کی آواز آئی۔ مونا کی بہن آزاد ہو گئی مگر کمزور تھی۔ تم نے اپنی طاقت چھوڑ دی؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ مونا مسکرائی، میں نے کچھ پایا بھی ہے۔ ملکہ کی آنکھوں میں اچانک تشویش ابھری۔ ڈی سیلویا کو زمین پر موجود ایک جل پری کا پتہ چل گیا ہے۔ مونا چونک گئی۔ وہ انسان جس پر تم نے بھروسہ کیا؟ مونا نے فوراً کہا، وہ دشمن نہیں ہے۔ ملکہ نے گہری سانس لی۔ تو ثابت کرو۔ اگر وہ تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دے تو؟ شاید جملہ ادھورا رہ گیا۔ مونا پانی کی سطح پر آئی اور دور کھڑے براق کو دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ ایک دنیا پانی کی اور دوسری زمین کی، مگر دل ایک ہی جگہ تھے۔ سمندر آج پرسکون نہیں تھا۔ لہریں بار بار ساحل
से टकरा रही थीं, जैसे किसी फैसले पर एहतजाज कर रही हों। मूना पानी की सतह के करीब थी और बुराक साहल पर खड़ा इसे खामोशी से देख रहा था। दोनों जानते थे ये खामोशी किसी बड़ी आंधी का पेशखिमा है। मूना ने पहली बार खुलकर बुराक को देखा। ये वो इंसान था जिसने इसे सवालों में नहीं जकड़ा, जिसने इसे पागल नहीं समझा, जिसने इसके राज को हथियार नहीं बनाया। वापस चले जाओ, मूना ने आहिस्ता कहा। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। बुराक ने जैकेट उतारी और रेत पर रख दी। अब ये मेरी दुनिया भी है। मूना की आंखें बाहर आईं। इंसानों का समुंदर के नीचे जाना मना है, मूना ने बेचैनी से कहा। तो फिर मुझे रोक लो, बुराक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर रोक सको। और अगले ही लम्हे वो समुंदर में कूद गया। जैसे ही बुराक पानी में उतरा, समुंदर बदल गया। पानी भारी हो गया, सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये समुंदर का इम्तिहान था। मूना ने फौरन लाकट को थामा और बुराक का हाथ पकड़ लिया। एक नीली रोशनी फैली और बुराक के गिर्द पानी सांस लेने के काबिल हो गया। वो हैरान था मगर डरा नहीं। जा सकते, मूना ने कहा। मुझे जाना भी नहीं है। बुराक का जवाब मुख्तसर था मगर मजबूत। जलपरियों का शहर रोशन हो गया। ये पहली बार था कि कोई इंसान इस शहर में दाखिल हुआ। जलपरियां छुपी हुई नजरों से बुराक को देख रही थीं, कुछ खौफजदा, कुछ हैरान और कुछ गुस्से में। मलका अपने तख्त से उठी। यहाँ यही है वो इंसान, इसकी आवाज़ गूंजी। बुराक ने झुककर सलाम किया। मैं दुश्मन नहीं हूँ। मलका की आंखें तेज हो गईं। तुम्हारी दुनिया ने हमें जंजीरों में जकड़ा। बुराक ने नजरें झुका ली। और मेरी दुनिया ने मुझे भी सब कुछ छीन लिया। ये जुमला मलका के दिल तक उतर गया। अचानक शहर लर्ज गया। एक जलपरी सियाह लाकट पहने आगे बढ़ी। मलका, वो चीखी, इंसान पर भरोसा मत कीजिए। और इसी लम्हे धमाका हुआ। डॉक्टर डिसेवरिया के आदमी अमरूद के जरिए समुंदर में दाखिल हो चुके थे। पानी में गोलियों की आवाज़ खामोश चीखों में बदल गई। जलपरियां पानी को हथियार बना रही थी और इंसान मशीनों को। बुराक ने एक जलपरी को बचाते हुए एक हमलावर को मार गिराया। वो सिर्फ ताकत चाहते हैं। बुराक चिल्लाया, जिंदगी नहीं, एक जहरीला हार्मोन। मूना के बाजुओं को छू गया। वो चीख उठी। पानी सुर्ख होने लगा। बुराक ने इसे थाम लिया। मैं यहाँ हूँ, वो चीखा। मुझे कुछ हो जाए मगर तुम्हें नहीं। मलका ने हाथ उठाया। समुंदर थम गया। बस ये इसकी आवाज़ गूंजी। इसने बुराक को देखा। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, ये साबित करने के लिए कि तुम मुख्तलिफ हो। मलका ने ऐलान किया, आज से ये इंसान समुंदर का मेहमान नहीं, मुहाफिज है। मूना की आंखों से आंसू बहने लगे। दूर अबरूद में बैठा डॉक्टर डिसेवरिया मुस्कुरा रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब आंसू बहेंगे। समुंदर की गहराई में खामोशी अचानक भारी हो गई थी। जलपरियों का शहर जंग के बाद सहम सा गया था, मगर असल तूफान अभी आना बाकी था। मूना बुराक के सामने खड़ी थी। इसके बाजू पर जख्म था और आंखों में खौफ नहीं, बस एक जिद थी। शहर के एक अंधेरे हिस्से में चंद जलपरियां जमा थी। एक इंसान की वजह से हमने अपनी पनाहगाह खो दी। एक गुस्से भरी आवाज़ आई। मलका कमज़ोर हो गई। दूसरी ने जहर भरा जुमला उछाला। और इन सब के बीच वही स्याह लाकट वाली जलपरी खड़ी थी। अगर मूना ना होती, इसने सरगोशी की, तो इंसान यहाँ कभी ना आता। आंखों में हसद और दिल में जहर था। मलका ने मूना को बुलाया। तुम्हारी वजह से दो दुनिया करीब आई हैं, मगर यही कुर्बत हमें तबाह भी कर सकती है। मूना ने मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मलका की आवाज़ भारी गई। कीमत बहुत बड़ी होगी। मलका ने एक कदीम तख्ती सामने रखी। अगर जलपरी किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत करे तो इसके आंसू इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं, मगर अगर वो इंसान आंसू किसी जालिम के हाथ लग जाएं तो क़यामत बर्पा हो सकती है। मूना के हाथ कांप गए। बुराक ने सब सुन लिया था। इसी लम्हे पूरा शहर लर्ज उठा। एक चीख पानी को चीरती हुई आई। बुराक, मूना दौड़ी और जो देखा इसके दिल ने सब छोड़ दिया। डॉक्टर डिसेवरिया का अबरूद नुमा जहाज शहर के दरवाजे पर था और बुराक एक शफाफ कैद था। स्क्रीन पर डिसेवरिया का चेहरा उभरा। जलपरी के आंसू, वो मुस्कुराया। और इंसान का दिल, क्या शानदार इम्तजाज है। अगर तुमने ज़ाकराना आंसू ना बहाए तो ये इंसान तुम्हारी आंखों के सामने मरेगा। मूना चीखी। नहीं, और आंखों से एक आंसू टिपका। पानी में नीली रोशनी फैल गई। डिसेवरिया की आंखें चमक उठी। बस यही तो चाहिए था। कैद के अंदर बुराक ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मूना, मुझे बचाने के लिए खुद को मत खोना। वो मुस्कुराया, हालांकि दर्द में था। अगर मेरी वजह से तुम रोई तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगा। मूना ने आंसू पोंछे और मलका की तरफ देखा। मुझे इजाज़त दें, मैं खुद इसे ख़त्म करूंगी। मलका की आंखों में आंसू थे। अगर तुमने आखिरी आंसू बहाया तो तुम हमेशा के लिए जलपरी नहीं रहोगी। मूना ने लाकट को मजबूती से थामा। वो जलने लगा जैसे कुर्बानी कबूल हो रही हो। इसने आखिरी बार बुराक को देखा। ये मेरी जंग है, इसने कहा। समुद्र आज सांस रोके खड़ा था। न लहरों में शोर था, न पानी में जुम्बिश, जैसे पूरी कायनात एक लम्हे के फैसले का इंतजार कर रही हो। मूना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इसके कदमों के नीचे पानी रास्ता बना रहा था।
मगर हर कदम इसे इसकी असल से दूर ले जा रहा था। शफाफ कैद में बराक नीम बेहोश था, मगर नजरें अब भी सिर्फ मूना पर थीं। स्क्रीन पर डॉक्टर दस्तेवरिया हंस रहा था। रो जल परी, तुम्हारा एक एक आंसू मुझे खुदा बना देगा। हमेशा की जिंदगी, ताकत, हुक्मरानी। इसकी आवाज़ जहर से भरी थी। मूना ने कैद के करीब जाकर अपना हाथ रखा। मुझे माफ़ कर देना, इसने आहिस्ता कहा। मैं शायद वादा पूरा ना कर सकूं। बराक ने मुश्किल से आंखें खोली। तुमने, वो मुस्कुराया, मेरी जिंदगी बदल दी है। अगर ये मेरा आखिरी लम्हा है तो मैं भी खुश हूँ कि तुम्हें जाना। मूना के दिल में कुछ टूटा। मूना ने आंखें बंद की। इसे समुंदर याद आया, अपनी बहन मलका, और वो दिन जब इसने पहली बार इंसानी दुनिया देखी थी। और फिर एक आंसू इसकी आंख से गिरा, मगर ये आम आंसू नहीं था, ये आखिरी आंसू था। पानी में गिरते ही नीली रोशनी सुनहरी शोले में बदल गई। पूरा समुंदर लर्ज उठा। दस्तेवरिया चीख उठा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो आंसू इसकी मशीन में जाने की बजाय उल्टा इसके निज़ाम को जला गया। जल परी, आखिरी आंसू। मलका की आवाज़ गूंजी, ताकत नहीं, इंसाफ बन जाता है। मशीनें फटने लगी, अब रूद लर्जने लगी। दस्तेवरिया चीखता हुआ अंधेरों में गुम हो गया, जहाँ ना आंसू थे ना जिंदगी। कैद टूट गई। बुराक पानी में गिरा। मूना ने फौरन इसे थाम लिया, मगर वो बदल रही थी। इसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता इंसानी कदमों में बदलने लगी। लाकिट खामोश हो गया। मलका आगे आई। तुमने दो दुनिया को बचाया, मगर अब इसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम जल परी नहीं रहोगी। मूना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मोहब्बत चुनी है। सतायाब पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। बुराक ने आंखें खोली। वो साहिल पर था और इसके पास मूना बैठी थी। आम लड़की, आम आंखें, मगर गैर मामूली दिल। बुराक ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? मूना ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इंसान हूँ और पहली बार मुकम्मल हूँ। बुराक ने इसका हाथ थाम लिया। समुंदर पीछे हट गया, जैसे इसने अपने बेटी को रुखसत कर दिया हो। सुबह की हल्की सुनहरी धूप साहिल पर फैल चुकी थी। लहरें अब शोर नहीं कर रही थी, जैसे सब कुछ कह चुकी हों। मूना रेत पर बैठी थी। इसके पाँव में अब दम नहीं, आम इंसानी कदम थे, मगर आंखों में अब भी समुंदर की गहराई थी। बुराक इसके बराबर खामोश बैठा, शुक्रगुजार और खौफजदा भी। क्या तुम्हें अफसोस है? बुराक ने ऐसा से पूछा। मूना ने समुंदर की तरफ देखा, जहाँ नीलापन आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा था। अफसोस? वो मुस्कुराई, नहीं, कुछ चीज़ें खोकर ही खुद को पाया जाता है। अचानक पानी में हलचल हुई। लहरें दायरा बनाती हुई आगे आई। मलका अपनी शाही जलाल में पानी से उभरी। मूना खड़ी हो गई। माँ, इसकी आवाज़ लड़क गई। मलका ने मूना के माथे पर हाथ रखा। तुमने हम सबको बचाया है। तुम्हारा जिस्म इंसान का है, मगर तुम्हारी रूह हमेशा समुंदर की रहेगी। मलका ने पानी में हाथ डाला और एक नन्हा सा चमकता हुआ मोती निकाला। ये वादे का मोती है। जब कभी समुंदर का तुम्हारी ज़रूरत होगी, ये तुम्हें पुकारेगा। मूना की आंखें भर आईं। जल परियां एक एक करके पानी में गायब होने लगी। जाते जाते सब ने मूना को सलाम किया। समुंदर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया, जैसे कोई माँ बेटी को अलविदा कह रही हो। कुछ माह बाद एक सादा सा घर, समुंदर के करीब, खिड़की से नीला पानी दिखाई देता, मगर अब इसमें राज नहीं, सुकून था। मूना एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। बुराक समुंदर की हिफाजत पर काम करता था, ताकि कोई और दस्तेवरिया दोबारा जन्म ना ले। एक शाम बुराक ने मूना का हाथ थामा। तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं तुम्हें कभी पूरा बदला नहीं दे सकूंगा। मूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत में हिसाब नहीं होते बुराक, बस साथ होना होता है। रात को मूना साहल पर खड़ी थी। चांद पानी में झलक रहा था। अचानक मोती हल्का सा चमका। लहरों ने जैसे सरगोशी की। हम कभी जुदा नहीं हुए। मूना ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। कहानी खत्म, मगर वादा जिंदा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, और इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू।